سارے کام کرنے والے اگر صرف اس مسئلے پہ آ جائیں تو میں جہنم سے کیسے بچے؟ ان کے درمیان کے سارے جھگڑے اختلافات ختم ہو جائیں۔ اب تو اللہ مجھے معاف فرماوے، تصور میں بھی نہیں آتی بات، تصور میں کام کرنے والوں کے کبھی خیال میں تو میں جہنم سے کیسے بچے، خیال میں بھی نہیں آتی۔ اللہ مجھے معاف فرماوے، 24 گھنٹے کیا مہینے گزر جائیں گے خیال نہیں آنے کا۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، آپس کے جھگڑے نمٹانے کو کام بنا لیا کہ آپس کے جھگڑے نمٹاؤ، 24 گھنٹے میں خیال بھی نہیں آتا، ورنہ راتوں کی نیندیں اڑ جائیں۔ امت کی بے دینی کو دیکھ کر غمگین ہونا یہ سب سے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو حدیث میں ہے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہو چکا ہے، روایت میں ہے، حدیث ہے، میں اپنے سے نہیں کہہ رہا کہ اگر امت کے لیے دل ہدایت کے لیے دل غمگین نہیں ہوتا تو یہ اس کے دل سے ایمان نکل چکا ہے، اس کا دل الٹا ہو چکا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ سب سے کمزور ترین ایمان، سب سے ادنا درجے کا ایمان یہ ہے کہ یہ امت کے غم میں رات کو رویا کرے، اس کا دل اسے دکھا کرے، یہ آخری درجے کا ایمان ہے۔ درمیانہ درجہ یہ ہے کہ یہ چل پھر کر دعوت دے، یہ درمیانہ درجہ ہے ایمان کا، یہ ہے حدیث میں۔ تو میں عرض کرا کہ کام کیا تھا اور کیا بن گیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے اختلاف میں پڑ گئے۔ مسیح کا کام یوں کریں یوں کریں یوں کریں یوں کریں، جی ہاں، اس نے ایک دوسرے کا آدمی گرفان دے دیے کہ یوں کرو یوں کرو، اصول جھگڑنے کے لیے ہیں، جھگڑنے کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، جھگڑنے کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں اگر کوئی آدمی حرام کام بھی کر رہا ہے تو جھگڑنے کی چیز نہیں ہے، اس کو حلال پر لانا ہے حکمت سے۔ جی ہاں، یہاں حلال میں لڑائی ہو رہی، یہاں جی ہاں، یہ بھی حدیث میں ہے، یہ بھی حدیث میں ہے، یہ بھی حدیث میں ہے، جی ہاں، یہ اس میں اختلاف کر رہے ہیں، اختلاف اس حد تک، کیوں نہیں اس پر ضد نہیں اس پر ضد، کیوں بھائی یہ لڑنے کی چیز ہے؟ نہیں، لڑنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ بیٹھ کر سنجیدگی سے حل کرنے کی چیز ہے۔ آؤ بیٹھو پوچھو، اسی میں کہتا ہوں نظام الدین آیا کرو خالی ذہن ہو کر، کیا ہو کر خالی ذہن کہ بھئی ہم کام کے بارے میں پوچھنا ہے، یہ ہے اصل بات۔ یہ نہیں کہ آدمی اپنے تجربات کی وجہ سے اختلاف کر بیٹھے یا اپنی رائے کی وجہ سے الگ ہو جاوے، نہیں، رائے سے آدمی کو الگ نہیں ہونا چاہیے، اپنی رائے کی وجہ سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ سنو کہ اجتماعیت سے تو الگ جب ہو سکتے ہیں، خدا نہ کرے جب پورا مجموعہ کسی کفر پر جمع ہو جاوے کہ ان کو چھوڑ دو، جی ہاں، اس پر کفر پر، جی ہاں، یہ تمہارا ذمہ دار تمہیں نماز چھوڑنے کا حکم کرے یا تمہیں کفر کرنے کا حکم کرے تو اطاعت نہیں ہے، ورنہ اجتماعیت کی اتنی اہمیت ہے، اجتماعیت کی اتنی اہمیت اجتماعیت کی۔ تو فروعی چیزوں میں لڑائی ہو رہی ہے، جی ہاں، فروع کہتے ہیں ٹہنیوں کو، ٹہنیاں سوکھتی رہتی ہیں، گرتی رہتی ہیں، تازی نکلتی رہتی ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، اور اصول باقی رہتے ہیں، کیونکہ تنا اصول پر ہے، تنا شاخوں پر نہیں ہے، شاخیں تنے پر ہیں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اختلاف کر رہے ہیں شاخوں میں اور چوٹ مار رہے ہیں اصول کو، جی ہاں، تنے کو، یہ تنا کاٹو، جی ہاں، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ شاخیں سوکھتی ہیں، جی ہاں، اور تازی نکلتی رہتی ہے، جی ہاں، درخت اسی پر قائم رہتا ہے۔ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جو شاخوں سے بالکل ننگے ہو جاتے ہیں، پھر تازہ شاخیں نکلتی ہیں۔